اس وقت ہمارے ساتھ سردار آصف احمد علی جو کہ وفاقی وزیر برائے تعلیم ہیں وہ جوائن کر رہے ہیں۔ سردار آصف احمد علی صاحب، پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ۔ آپ سے سوال ہے کہ ایجوکیشن منسٹری میں آپ نے ابھی تک کوئی ایسی میٹنگ کی ہے اپنے سٹاف کے ساتھ جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ تعلیمی اداروں کو کچھ نقصانات ہوئے ہیں حالیہ سیلاب کی وجہ سے؟ ابھی تک تو ہم نے ایسا کوئی پروسیس شروع نہیں کیا، کیونکہ اس وقت تو جو پرائورٹیز ہیں وہ فرق ہیں، اور پرائورٹیز آپ بھی جانتے ہیں، پہلے تو انسانی جان کو بچانا، اور پھر اب جو بیماریوں اور قحط کا جو اندیشہ یا خطرہ ہے اس کو دور کرنا۔ پہلے ان ایشوز کو میٹیگیٹ جب ہو جائیں گے، اس کے بعد ایک پوری بہت بڑی ایک ایکسرسائز کرنی پڑے گی کہ جو ڈیمیجز ہوئے نہ صرف ایجوکیشن سسٹم کو، انفراسٹرکچر کو، ہاؤسنگ کو، لائف سٹاک کو، انسانی جانوں کو، اس کا پھر ایک پورا ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہوگی، بہت میگا یہ پروجیکٹ ہوگا، اور اس کو آف ہینڈ میں نہیں سمجھتا اس قسم کا کوئی تخمینہ لگایا جا سکتا ہے۔ سردار آصف احمد صاحب، اس میں کوئی انیشل میٹنگ وغیرہ تو ہو سکتی تھی ایجوکیشن منسٹری میں کہ اس پہ اگر آپ اسیسمنٹ کرنا چاہیں کہ واقعی تعلیمی اداروں کو بھی نقصان ہو رہا ہے یا نہیں؟ جی، ایٹ دس ٹائم اگر ہم نے خود تو ہم جا نہیں سکتے وہاں، تو ہم نے ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے انہی کو ہم پوچھ سکتے ہیں یا صوبوں کو پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس وقت وہاں صورتحال یہ ہے کہ کل جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں، پروونشل گورنمنٹس ہیں، اس وقت وہ ریلیف کے آپریشن میں پوری طرح مصروف ہیں۔ تو اس وقت اس قسم کا بوجھ میں ان کے اوپر ڈالنا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ ایک قوم کے لیے بڑا اہم ایک وقت ہے جو کہ وی ہیو ٹو ڈیووٹ all our energies in saving lives. Priority is saving lives today. سردار آصف احمد صاحب، ود یور ایکسپیرینس، جو آپ کا پلاننگ کمیشن کا بھی ہے، کافی عرصے سے آپ ایم این اے بھی ہیں، الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو بھی ہیں، پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے بھی آپ ممبر ہیں، ایک ایز اے پولیٹیشین اگر آپ اندازہ لگانا چاہیں کہ پاکستان کو اس وقت مجموعی طور پہ کتنا نقصان ہوا ہوگا؟ جی دیکھیں، نقصانات تو اب اٹس اونلی گیس ورک، اور میری ایک بڑی آف دی کف جو کہتے ہیں جسے گیس ورک کہا جا سکتا ہے، ایک تو کرنٹ لاسز ہیں جو کہ کراپس، لائف سٹاک، ہومز کے لاسز ہیں، اس کے بعد انڈسٹریل لاسز ہیں، پھر انفراسٹرکچر لاسز ہیں، اور یہ سب میں نے جیسے عرض کیا کہ جب اس ریلیف ایفرٹ سے ہم فارغ ہوں گے تو پھر ایک ایسا پروسیس سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب نے ایک دو دفعہ کہا بھی ہے کہ ہم ایسا پروسیس کریں گے جو کہ ساری دنیا کے لیے کریڈیبل ہو، ڈونر ایجنسیز کے لیے، لینڈنگ ایجنسیز کے لیے، جو ورلڈ بینک ہے، ایشین بینک ہے، ان سب اداروں کے لیے ہمیں ایک کریڈیبل پروسیس تیار کرنا پڑے گا، اور اس پروسیس کے تھرو، اس کے ذریعے ہمیں اسیسمنٹ کرنی پڑے گی تاکہ یہ ریئلسٹک ہو اور کوئی یہ نہ محسوس کرے باہر کے جو ڈونر ایجنسیز اور کنٹریز ہیں، بالکل جو خدشات آ رہے ہیں اباؤٹ دا امیج پرسپشن آف پاکستان، ان کو ایڈریس کیا جا سکے۔ سردار آصف احمد صاحب، یہ بھی باتیں آ رہی ہیں کہ شاید جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس پہ بھی کٹ لگایا جائے اور بجٹ کو ایک دفعہ دوبارہ سے ری فارمولیٹ کیا جائے، تو اس میں تعلیم کے بجٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کٹس وغیرہ لگیں گے؟ نہیں، دیکھیں تعلیم میں تو ہماری بجٹ کو اتنی زیادہ ہے ہی نہیں، 5 بلین از ناٹ اے ہیوج اماؤنٹ، تو وہ ہے بھی زیادہ تر فیڈرل پروجیکٹس کے لیے۔ اصل جو بوجھ آئے گا وہ صوبوں پہ آئے گا، اور صوبوں کو اپنی ترجیحات جو ہیں یقیناً اس میں رد و بدل انہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ جو انسانی مسائل ہیں، ہیومینیٹیرین ایشوز ہیں، وہ اتنے سویر ہو گئے ہیں، کیونکہ اس سکیل کا فلڈ تو آج تک میرے خیال نوح علیہ السلام کے بعد دیکھا ہی نہیں گیا۔ تو جب اس شدت کا نقصان ہے، اور جانی بھی، مالی بھی، ہر قسم کا، تو پھر جو پرائورٹیز ہیں وہ ایک دفعہ ہمیں چینج کرنی پڑیں گی، اور میرا اندازہ ہے کہ صوبوں کو بھی اپنی پرائورٹیز چینج کرنی پڑیں گی۔ سردار آصف احمد صاحب، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو بجٹ نہیں دیا جا رہا،
پہلے بھی ریلیز نہیں کیا جا رہا اور ابھی فلڈز کی وجہ سے خدشہ ہے کہ they won't be able to continue with their programs اور بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسکالرشپس پہ نہیں جا سکیں گے. جی یہ اب جہاں تک میں نے بھی سنا ہے آپ بھی فرما رہے ہیں کچھ ایسے ہی لگ رہا ہے، مگر میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں میں نے پرائم منسٹر صاحب سے بات کی ہے، میں نے فائنانس منسٹر صاحب سے بات کی ہے اور فائنانس منسٹر صاحب نے جو مجھے جواب دیا میں وہ عرض کر سکتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اس میں آپ گھبرائیں نہ، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، جو ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس باہر ہیں ہم ہر ایک کی فیس کا انتظام پورا کریں گے. تو یہ ابھی وعدہ فائنانس کا ہمارے ساتھ موجود ہے. میں ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہوں کہ ہائر ایجوکیشن کی بجٹ کو نہ ہی صرف برقرار رکھا جائے بلکہ اس کو ہر سال بڑھایا جائے، کیونکہ ہائر ایجوکیشن میں سب سے زیادہ ویلیو ایڈیشن ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے. اس لیے میں سب سے بڑا ہائر ایجوکیشن کا ایڈوکیٹ ہوں، اور اس کے باوجود کہ ہائر ایجوکیشن میرے ڈائریکٹلی متحد نہیں ہے، وہ منسٹری یہی ہے جو پیسے دیتی ہے اور جو ان کی لیجسلیشن کراتی ہے، تو میں ان کا سب سے بڑا ایڈوکیٹ ہوں. تو میں پر امید ہوں کہ یہ ہمیں پیسے ریلیز ہو جائیں گے. سردار آصف احمد علی صاحب، آپ کے اندازے میں کتنا سال لگیں گے پاکستان کو فلڈز کے جو ایفیکٹس ہیں اس کے بعد ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کا جو ایک فیز چلے گا، 5 سال یا 10 سال کا عرصہ درکار ہوگا یا اس سے کم میں یہ کام ہو جائے گا؟ دیکھیں جی، ریہیبلیٹیشن کے بہت سے سٹیجز ہوں گے. پہلی سٹیج اب یہ ہے کہ اب اس جو ریلیف کے بعد اب جب فلڈز ختم ہوں گے اور بیماریوں اور قحط پہ ہم کنٹرول کریں گے، سب سے بڑی پرائرٹی یہ ہوگی کہ اگلی فصل جو گندم کی ہے وہ سب لگا سکیں. اور وہ یہ بہت بڑا نقصان ہے، پاکستان کی بڑی تباہی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان علاقوں میں جہاں سے پانی گزرا ہے یہ آئندہ گندم کی بمپر کراپ یہاں ہوگی اور کئی سال کچے کے علاقے میں بڑی اچھی کراپس ہوں گی. تو پہلی پرائرٹی یہ ہے. پھر لوگوں کے جو گھر ٹوٹے ہیں وہ سب سے بڑی پرائرٹی وہ ہوگی نیکسٹ کہ ان کو گھروں کی تعمیر نو کر سکیں، اور وہ میرا خیال ہے 6 ماہ اور 1 سال کے اندر اندر وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے. تیسرا معاملہ ہے جو ان کے لائف سٹاک کے جو لاسز ہیں ان کو کوئی طریقے ڈھونڈنے پڑیں گے ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے. پھر جو انفراسٹرکچر کے لاسز ہوئے جیسے کہ الیکٹریسٹی کے لاسز ہیں اس میں کوئی تاخیر کی گنجائش نہیں ہے. سڑکوں میں تو ہو سکتا ہے کہ تاخیر ہم تھوڑی بہت کر سکیں کہ سڑکیں جو ٹوٹی ہوئی ہیں انہیں کو کام چلا لیں 5-6 ماہ کے لیے، مگر جو یہ پاور سیکٹر ہے اس میں ہمارے پاس کوئی مارجن نہیں ہے. وی ہیو ٹو ریسٹور دیم ایبسولوٹلی وداؤٹ اینی ڈیلے. پھر تیسرا جو انڈسٹریل لاسز ہیں ان کو پورا کرنا ہے، اور پھر انفراسٹرکچر ظاہر ہے اور انفراسٹرکچر میں جو پرائرٹیز ہوگی الیکٹریسٹی، اور پھر جو ایریگیشن سسٹم کو جو لاسز ہیں اس کو فوری طور پہ ان لاسز اور ان ڈیمیجز کو ریپیئر کرنا پڑے گا تاکہ یہ سارا جو ایک بڑا خوبصورت نظام ہمارے پاس موجود ہے. اور دیکھیں آپ اتنا بڑا طوفان آیا ہے، اتنا بڑا فلڈ جو کہ آج کئی صدیوں میں ایسا فلڈ نہیں آیا. ہمارا سارا کا سارا سسٹم الحمدللہ اس وقت بالکل قائم دائم ہے، اور سکھر بیراج جس کے 11-12 گیٹس بند ہیں ابھی تک، ان کی مرمت نہیں ہو سکی، ڈی سلٹنگ نہیں ہو سکی. اس کے باوجود وہ 1 ملین سے زیادہ پانی ایکڑ فیٹ پانی وہاں سے فلو کر رہا ہے. گڈو سے بھی فلو کر رہا ہے. ہمارے سارے بیراجز قائم ہیں، نہریں قائم ہیں. جہاں کہیں کہیں بریچز ہوئے ہیں ان کو ریپیئر کرنا اور ان بیراجز کو دوبارہ ریکنڈیشن کرنا، یہ ہماری پرائرٹیز ہوں گی. اور یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے جس کے لیے انیشل ڈیمیج اسسمنٹس بھی کرنی ہوں گی. سردار آصف احمد صاحب، یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے.